السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم۔ وفي رواية قالوا ما هي الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جس ایام میں ایک بہت بڑا عمل انجام دیا جاتا ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ قرب سے مشتق ہے، قرب سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، یعنی ایسا عمل کر کے اللہ کی نزدیکی کو حاصل کر لینا، اللہ کے قرب کو حاصل کر لینا، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ اصل قربانی کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے۔ بہت سے بندگان خدا اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اور ایک تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اسے شریعت کا حصہ دے دیا، اسے شریعت کا حصہ اور جز بنا دیا اللہ پاک نے۔ بہرحال قربانی یہ ایک عظیم عمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی ظاہری شکل نماز ہے، رکوع سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے، نماز کا ظاہری عمل ہے، البتہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ اس کی ظاہری شکل ہے، مگر روزے کی باطنی حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طرح قربانی کی ظاہری شکل جانور کو خریدنا، جانور کو ذبح کرنا، گوشت و پوست کو تقسیم کرنا، یہ اس کا ظاہری عمل ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اور قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ قربانی کی حقیقت یہ اس کی روح ہے، یعنی ہم اپنے اعتبار سے مکمل اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ ایثار نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ قربانی ہمیں یہ عمل سکھلاتا ہے، اور نہ صرف رسم و رواج نہیں ہے۔ شریعت نے تو رسم و رواج کی ہمیشہ نفی کی اور تردید کی، وہ تو رسم و رواج کا قائل ہی نہیں۔ اسلام رسم و رواج کا قائل ہی نہیں کہ بھئی مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، مسلمانوں میں ایک رسم چلی ہے جانوروں کو ذبح کرنا اور قربان کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی جیسے غیروں میں یہ تصور ہے، غیروں میں دیگر مذاہب میں یہ تصور ہے کہ کوئی اچانک مصیبت آ جائے، آفت آ جاوے، ہے نا، تو اس مصیبت اور آفت سے بچنے کے لیے گویا کہ ایک قسم کا نذرانہ اپنے معبود کے سامنے پیش کیا جائے اس مصیبت اور آفت سے بچنے کی خاطر۔ نعوذ باللہ من ذالک، قربانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ بھئی ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آنے والی آفت اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاوے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری، چاہے اس حکم کا فلسفہ ہماری عقل سمجھ سکے یا ہماری عقل نہ سمجھے،
کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مسلمان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا قربانی کا فلسفہ اسے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، بس اس کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ اللہ نے کہا ذبح کرو، جانور قربان کرو، سو کرنا ہے۔ اب میں اپنے اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا۔ آج جو ایک لمبے اعتراضات اس سلسلے میں جو کیے جاتے ہیں قربانی کے سلسلے میں، آپ دیکھو گے کہ جو نیوز میں الگ الگ طریقے سے اس کے جو ڈیبیٹ پیش کیے جاتے ہیں، اس میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک کیسا ظالمانہ حکم ہے معاذ اللہ کہ ایک جانور پر چھری چلانا یہ رحم کے منافی ہے۔ کس طریقے سے مسلمانوں کا دل گوارا کرتا ہے کہ اتنے ہزاروں جانوروں پر چھری چلا دی جاوے اور جانوروں کو قربان کیا جائے؟ بظاہر اعتراض جب کوئی ایک سادہ ذہن انسان سنتا ہے جو دین اور اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس عقیدے اس نظریے میں پھنس جاتا ہے کہ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے کہ کیسے جانوروں پر چھری چلایا جائے، یہ تو رحم کے منافی چیز ہے۔ بلکہ یہ اعتراض اسی زمانے کا نہیں بلکہ پچھلے زمانے کا اور بہت پہلے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے۔ ایک قدیم کتاب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ قربانی عقل کی روشنی، ایک کتاب ہے مستقل، قربانی اسلام کی روشنی میں نہیں، اسلام میں تو ثابت ہے ہی، لیکن قربانی عقل کی روشنی کہ عقل اس کو گوارا کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو کہا کہ ہاں اگر عقل مند ہے تو عقل گوارا کرے گی، اور اگر عقل نہیں ہے تو کیا گوارا کر سکتی؟ تو بہرحال اس میں بہت سارے جوابات دیے گئے۔ یقیناً کہ جانوروں کا ذبح کرنا اسلام سے بڑھ کر کوئی اور ایسا مذہب ہو سکتا ہے جو انسان تو انسان جانوروں کے تعلق سے بھی رحم دلی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی۔ ایک دفعہ ہے نا مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ ایک جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، ایک اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے سردار اور مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اونٹنی مجھ سے یہ شکایت کر رہی ہے، کس بات کی شکایت کر رہی ہے؟ کہ تم اس پر اس کی طاقت سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہو، اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو۔ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے، ایسا نہ ہو بلکہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کے حساب سے اس سے تم مدد لو۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام۔ جانوروں کے تعلق سے رحم دل، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے جانور پر خامخواہ کی چھڑی مار رہا تھا، چھڑی مارتے تھے جانوروں پر، خامخواہ کی چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسے منع کیا اور سختی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو دین اسلام نے انسان تو دور کی بات جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اتنے ادب کے ساتھ جانوروں کا احترام کرتے ہوئے ذبح کرنے کے اسلام نے ترغیب دی۔ یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے کہ بھئی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بھئی جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا، بھئی وہ تو بے زبان جانور ہے، وہ کیا جانے، نہیں، اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، اس کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں ہم ذرا کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ ذبح کرنے کا موقع رہتا ہے، ایک منظر رہتا ہے، دھڑا دھڑ ذبح کرتے، بیچارے جانور سامنے کھڑے ہو، منظر بھی دیکھ رہے۔ کتابوں میں اس سے بھی روکا گیا کہ جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، آڑے رکھا جائے اسے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، رحم دلی کے ساتھ اسے گراتے وقت صحیح طریقے سے گرایا جائے، ایسا پٹکا نہ جائے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ یہ ساری چیزیں رحم دلی نہیں تو اور کیا۔ اور جہاں تک بات اس کے ذبح کرنے کی ہے، ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے اب اس کے لیے کسی دلیل اور ریفرنس اور حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے غذائیں رکھی، ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے غذائیں رکھی ہے۔ ایک جانور جب دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے، جانور بھی جانور کا شکار کرتے ہیں بھائی، تو ایک جانور جب کسی دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے تو کوئی اس جانور کو ظالم نہیں کہتا۔ بھائی شیر کو کسی نے کہا کہ وہ ظالم ہے، اس کا کام یہ شکار کرنا کہ بھئی یہ شیر بہت ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کوئی کہتا ہے؟ شیر کا کام ہے شکار کرنا، اسے اپنی روزی تلاش کرنی۔ تو ظاہر ہے کہ جب جانور جانور کا شکار کرتا ہے، اسے مارتا ہے، تو کوئی اسے ظالم نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کی غذا اس سے وابستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی غذاؤں کو متعین فرمایا۔ اسی لیے اس سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نورہ اللہ مرقدہ نے ایک عقلی بات یہ پیش کی ہے جو مشہور ہے، جواب دیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے جانور رہتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے جانور رہتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کی غذا گوشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے شیر ہے، درندے ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں جن کی غذائیں کیا ہوتی ہے؟ گوشت فقط ہوتی ہے، وہ بھاجی سبزی پالا وہ نہیں کھائے گا۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کی غذا صرف سبزی ہوتی ہے، دانا پانی ہوتا ہے، وہ گوشت نہیں کھائے گے، بکری کے سامنے گوشت رکھ کے کھائے گا نہیں کھائے گا۔ اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزی بھی کھاتے ہیں، دانا پانی بھی کھاتے ہیں، اور وہ ہے انسان۔ بھائی انسان کو جانور کہتے ہیں، بھائی جانور کا مطلب کیا؟ جان رکھنے والی شے۔ جانور کسے کہتے ہیں؟ جان رکھنے والی شے۔ جیسے دوسرا جانور جان رکھتا ہے، انسان بھی جان رکھتا ہے، تو اس حیثیت سے انسان دونوں غذاؤں کا استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز اور اس کی طبیعت میں یہ چیز بنائی ہے مخلوقات کی، وہ تو رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے کیسے رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ جن کی غذائیں فقط گوشت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دانت دیے ہیں جس کے ذریعے سے غذا کا استعمال ہوتا ہے اور غذا کو حاصل کیا جاتا ہے، وہ دانت بڑے نوکیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ بھائی ہوتے ہیں کہ جن کی غذائیں صرف گوشت ہوتی ہے ان کے دانت دیکھیے نوکیلے قسم کے ہیں، اور جن کی غذائیں گوشت نہیں ہوتی بلکہ دانا پانی سبزی جات ہوتی ہے تو ان کے دانت چپٹے قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور ہمارے پالتو قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے دانت کا معائنہ کر لیجیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانتوں سے نوازا ہے، نوکیلے دانت سے بھی نوازا ہے اور چپٹے دانت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ اس بات کی عقلی دلیل ہے، عقلی علامت ہے کہ انسان یہ گوشت خور بھی ہے اور انسان یہ سبزی خور بھی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو اس حیثیت سے یہ کوئی ظلم کے منافی نہیں ہے، ہر ایک اپنی غذا کیا کر رہا ہے بھائی؟ تلاش کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک واہیانہ اعتراض ہے اور بالکل غیر معقول اعتراض ہے، اور پھر اس پر اللہ معاف فرمائے کہ جو بارہا ہر مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی، ایمان والے بھائی بھی اس اعتراض میں شریک ہو جاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی زیادہ اتنے لاکھوں روپے نالیوں میں بہائے جا رہے ہیں، اس کے جگہ پر آپ کوئی دردمندانہ کام کر لیجئے، کسی کے لیے کوئی اچھا آپ انتظام کر لیجئے، کسی کی آپ مدد کر لیجئے، کوئی اسکول کالج یا کہہ لیجئے کہ کوئی یتیم خانہ کھول دیجئے، اس میں زیادہ نفع ہے۔ یہ کیا کہ گوشت کو کھایا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، ہزاروں 20 25 ہزار روپے کا بکرا خریدا جا رہا ہے، بڑی قیمت والا بکرا خرید کر ذبح کیا جا رہا ہے، پیسے امت کے ضائع ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیا ہے 5 وقت کی نماز میں آدھا گھنٹہ یا 20 25 منٹ مسجد میں مسلمان لگا رہا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ 25 منٹ میں تنہا عبادت کر رہا ہوں، اس سے کیا ہے، اسی 25 منٹ کو میں کسی ہسپتال میں لگا دیتا ہوں، اسی 25 منٹ کو اور آدھے گھنٹے کو میں کسی کی مدد کرنے کے لیے لگا دیتا ہوں، میں نماز کی جگہ پر کسی کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوں، مجھے زیادہ ثواب۔ کیا خیال ہے عقل مندی کا کہ بیوقوف؟ یہ شخص عقل مند ہوگا کہ بیوقوف؟ نہیں، نماز اپنی جگہ پر نماز ہے، دوسروں کی مدد کرنا اپنی جگہ پر ایک الگ خدمت ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے، اسے کسی دوسری چیز سے ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ خواہاں کی جاہلانہ یہ قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ
اپنی استطاعت کے بقدر جانور کو قربان کیجئے، جانور خریدیے۔ وَطُوبَىٰ لِنَفْسِ حدیث کے الفاظ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کو انجام دیجیے، خوش دلی کے ساتھ انجام دیجیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہ ایک طرف ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری ہے، اللہ تعالیٰ مال کو ضائع نہیں کرے گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گے اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے، اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے سو وہ ضرور قربانی کے عمل کو انجام دے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، افراد وہ ہے جو اس سلسلے میں بڑی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے وسعت دی، اللہ نے مال دیا، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ بعض حدیث میں اس کی سخت تنبیہ بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ وہ دور رہے مسلم معاشرے سے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں آ کر نماز پڑھے۔ مطلب یہ کہ ناراضگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، اس لیے کثرت سے قربانی ہونی چاہیے، کثرت سے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سنت آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی چلی جائے اور یہ سنت ہماری چھوٹ